الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم۔ صدر محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، یہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مالیگاؤں کا سالانہ جلسہ ہے اور اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ ان جیسے مکاتب اور اداروں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات ملتی۔ 13 بچوں نے ناظر قرآن پاک مکمل کیا، 2 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی۔ مالیگاؤں ہمارے لیے چاہے اپنا گاؤں ہو، لیکن مالیگاؤں سے نکل کر کے مہاراشٹر بولو، ہندوستان بھر کے شہروں میں وقتاً فوقتاً آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ بات میں بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ کہوں گا کہ شاید ہمارے شہر کی کوئی ایسی مسجد ہو جہاں مکتب نہ چلتا۔ بڑے بڑے اداروں کے مقابلے میں ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کا وجود انتہائی ضروری، اور آپ کو یہ بتا کر کے خوشی ہوگی کہ جمعیت علماء مالیگاؤں ہر سال عالم ہونے والے اور حافظ بننے والے بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان کے درمیان کسی عالم دین کی بات کروائی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور مستقبل میں آنے والے دنوں میں ان کو کیا کرنا چاہیے کچھ ہدایات دی جاتی۔ خوشی آپ کو اس بات سے ہوگی کہ ہمارے شہر میں الحمدللہ بڑے مدارس میں جو حفظ کلاسیں ہیں ان سے جو بچے حافظ ہوئے، اور شہر بھر کی مساجد میں جو ہمارے یہاں مکاتب چلتے ہیں ان میں جن بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی، ایسے تمام بچوں کی مجموعی تعداد تقریباً 350 بچوں نے حفظ قرآن پاک کیا، اور اگر ان بچیوں کو جوڑ لیا جائے جو لڑکیوں کے مدرسے میں حفظ کر رہی ہیں تو اندازاً 50 بچیاں ہوں گی جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی۔ 400 بچیاں ہمارے شہر میں اس سال حافظ ہوئی، اور یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ 400 ہر سال 400 بچے اگر حافظ بنتے رہے تو آپ اندازہ کرو کہ ہمارے شہر میں حفاظ کی کتنی کثرت ہوگی۔ ہم لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے، یا بچے آ کر کے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے حفظ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ تراویح کی جگہ ہو اپنے شہر میں تو بتاؤ۔ اب ہمارے شہر میں 350 سے زائد کچھ مسجدیں ہیں، وہاں پہلے سے امامت کرنے والے حضرات ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر حافظ قرآن وہی تراویح پڑھاتے۔ ماضی میں آج سے 10-15 سال پہلے جب حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ حفاظ تراویح کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں، مسجد ڈھونڈ رہے ہیں، اور شہر سے باہر جانے کے لیے یا تو تیار نہیں ہے یا گھر والوں نے بھیجنے کی ہمت نہیں کی، تو ان کو تراویح کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو میں نے شہر میں ایک تحریک شروع کی تھی کہ ہر مسجد میں کم سے کم 2 لوگ تراویح پڑھیں۔ کم سے کم 350-400 بچے تو تراویح سنانے لگ جائیں گے۔ مکمل 20 رکعت نہ صحیح 10 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں اور اس میں قرآن کریم سنائیں۔ ہمارا شہر شاید کوئی مسجد ایسی ہوگی جہاں عالم ترا کیف سے تراویح ہوتی ہے۔ ہر مسجد میں 1 سے زائد حافظ الحمدللہ تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں۔ اور شہر سے باہر چلے جاؤ، مالیگاؤں سے باہر، تو ایسی مسجدیں بہت مل جاتی ہیں جہاں تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے حافظ نہیں ہے،
امام صاحب علم ترا کیف سے تراویح پڑھا دیتے. تو ہمارے شہر کو یہ فخر ہے الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ ہر سال علماء کی ایک بڑی تعداد، بچے اور بچیوں کی، اسی طرح حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد بچے اور بچیوں کی تیار ہو رہی. اور یہ ہمارے لیے بہت خوش آئین بات ہے. ابھی آپ نے مکالمہ سنا، اور مکالمے میں سماج کا وہ دکھتا ہوا پہلو رکھا گیا جس میں ہمارے سماج کے اچھے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عالم حافظ بنا کر کے کیا ملے. میں چھوٹا تھا، میری والدہ بچیوں کو اور بڑی عمر کی عورتوں کو قرآن کریم پڑھاتی تھی. تو ایسے مالدار گھرانوں کی خواتین بھی پڑھنے کے لیے آتی تھی جن کا مالیگاؤں میں شہرہ تھا. تو میں تھا، مجھ سے پوچھنے لگی کہ ای کہاں پڑھ رہا ہے؟ تو میری والدہ نے کہا کہ یہ حفظ کر رہا ہے. بولے آپا یہ علم فلم سے کہا ہوئی ہے، عالم بنے گا، حافظ بنے گا، کہیں مسجد میں امامت کرے گا، کہیں مدرسے میں پڑھائے گا، 200-500 روپیہ تنخواہ ملے گی، اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، اچھی تنخواہ ملے گی، اچھا کمائیں گے، تو غریبی دور ہوگی، اچھے دن آئیں گے. اللہ ہمارے ماں باپ کو جزائے خیر دے کہ لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آئے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کی. ہم تمام بھائی بہنوں کو علم و دین انہوں نے سکھلایا، اور اللہ کا کرم ہے کوئی کسی کا محتاج نہیں، کوئی کسی کا محتاج نہیں. سب کو اللہ نے خوشحالی دی ہے. خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی سے مانگنے نہیں جاتے. اللہ ہر ضرورت پوری کرتا ہے. تو علم کی وجہ سے کوئی امیر بنے گا ایسا نہیں ہے، عمل کی وجہ سے کوئی امیر بنے گا ایسا بھی نہیں ہے، عقل مندی کی بنیاد پر کوئی امیر بنے گا ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ کا ایک فیصلہ ہے، جس کا مقدر اس نے جیسا بنایا اللہ اسی طرح اس کو نواز دیتا ہے. پھر وہ چاہے عالم ہو، جاہل ہو، چاہے عقل مند ہو، بیوقوف ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے برا ہو، اللہ نے جو اس کا نصیب مقدر بنایا ہے وہ اس کو ملتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ میں قطع کہا ہے، اس میں ایک شعر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر روزی بدانش برفزودے زیناداں تنگ کر روزی نہ بودے، کہ اگر روزی عقل مندی کی بنیاد پر ملتی کہ یہ بہت عقل مند ہے، بہت سمجھدار ہے، تو بیوقوف سے زیادہ تنگ دست تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا. سماج میں تو سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عقل مند بھی ہوتے ہیں، بیوقوف بھی ہوتے ہیں. وہ تو جب منہ کھولتا ہے اور بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا سمجھدار ہے اور کتنا بیوقوف ہے. اگر روزی بدانش برفزودے، کہ اگر عقل و دانش کی بنیاد پر اللہ کسی کو روزی دیتا تو جو بیوقوف لوگ ہوتے ان سے زیادہ غریب، ان سے زیادہ محتاج کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مگر آنا کہ روزی رساند کہ عاقل اندری حیران بباند، لیکن یہ اس کی قدرت ہے، اس کی شان ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کو روزی دیتا ہے کہ بیوقوف مالدار ہو جاتا ہے اور عقل مند پریشان رہتا ہے کہ اس کو کیسے روزی مل جاتی، یہ اتنا مالدار کیسے ہو گیا. آج مالیگاؤں میں کارخانہ ٹیکسٹائل کا سب نظام ہے، یہی ہماری ایک ایسی بڑی روزی ہے جو پورے مالیگاؤں کے لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے. اس میں جن کو بہت حساب و کتاب آتا ہے، سال بھر کارخانہ چلا کر کے جب حساب کرتے ہیں
تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر ہو گئے. یعنی وہ کاؤنٹ دیکھتے، پک دیکھتے، یہ دیکھتے، وہ دیکھتے، مارکیٹ دیکھتے، سب کچھ دیکھنے کے بعد سال کا جب حساب کتاب نکالتے تو معلوم پڑتا کہ اندر ہو گئے. اور ایسے لوگ جن کو کچھ نہیں سمجھتا، کسی نے کہا کہ یہ چالو کر لے، وہ چالو کر لیتے. کسی نے کہا کہ جان دہی بند کر کے یہ چالو کر لے، وہ وان چالو کر لیتے. آخر میں جب حساب کرتے تو معلوم ہوتا کہ 10-20 لاکھ 25-50 لاکھ کما لی. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. علم کی بنیاد پر اللہ روزی نہیں دیتا، عقل کی بنیاد پر اللہ روزی نہیں دیتا، عمل کی بنیاد پر اللہ روزی نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کون ہوگا؟ آپ فرماتے اوتی تو علم الاولین والآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کی. آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 1 چاند 2 چاند 3 چاند نظر آ جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو ان کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ خالہ گزر بسر پھر کیسے ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا بالاسودین، 2 کالی چیزوں پر، کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. پانی کو بھی آپ دور سے دیکھو گے تو کالا دکھتا ہے. 2 کالی چیزوں پر گزارا. آپ کو پتا ہوگا جب تک آدمی روٹی اور چاول نہیں کھائے پیٹ بھرتا نہیں، بھوک باقی رہتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں 2 مہینہ ہو جاتا تھا چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی روٹی چاول پکانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اتنی غربت تو شاید مالیگاؤں میں کسی کے پاس ہو. وقت 2 وقت کی بات الگ ہے، لیکن 2 مہینہ کسی کے گھر چولہا نہ جلے، مالیگاؤں میں آپ کو ایک گھر بھی ایسا نہیں ملے، ایک گھر بھی نہیں ملے جن کا کوئی روزگار نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ مانگ کر کے الحمدللہ اتنا اچھا کھاتے ہیں کہ کمانے والے اتنا اچھا نہیں کھا پاتے. ان کو سب طرح کا کھانا مل جاتا، نرم روٹی بھی، گرم روٹی بھی، پھر سالن بھی، چاول بھی، بریانی بھی، پلاؤ بھی، سب مل جاتا ان کو. ایک بادشاہ تھا، اپنی حدود سلطنت میں گشت پر نکلا. گھومتے گھومتے ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی جو بہت خوبصورت تھی. بادشاہ کو پسند آ گئی. بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا جو بھی مزاج ہو. اس نے اس کے والدین کو بلایا اور کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب ایک غریب آدمی کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس کی بیٹی کا رشتہ بادشاہ وقت کی طرف سے آئے. انہوں نے خوش دلی سے قبول کر لیا. اب قبول کر لینے کے بعد یہ رانی اور ملکہ بن کر کے جب محل میں گئی تو تھوڑے دنوں میں اس کی صحت گرنے لگی اور ہوتے 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 دبلی پتلی ہو گئی. بادشاہ نے حکیموں کو جمع کیا کہ اس کو دیکھو، اس کا علاج کرو. سب نے اپنے اپنے طور پر علاج کیا لیکن صحت نہیں بنی. ایک حکیم آیا جو بہت زیرک بھی تھا، جہاں دیدہ بھی تھا. اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ اپنی اس ملکہ کو آپ کہاں سے بیاہ کر کے لائے؟ تو بادشاہ نے بتایا فلاں جگہ سے. بولے وہ خاندان؟ تو بادشاہ نے دبی دبی زبان میں کہا کہ وہ فقیر لوگ مانگتے ہیں اور مانگ کر کے اپنا گزارا کرتے. تو حکیم نے کہا کہ اب یہ صحت مند ہو جائے گی اور بادشاہ سے کہا کہ ایک کمرہ ایسا بنائیے جس میں طاق ہو، دیوار میں تھوڑی الگ الگ جگہ پر طاق ہو اور طاق میں ہر طرح کا کھانا رکھو. کہیں پہ دالچا ہو، کہیں پہ قورمہ ہو، کہیں پہ قیمہ ہو، کہیں پہ دال ہو،
کہیں چٹنی ہو، کہیں پلاؤ ہو، بریانی ہو، روٹی ہو، سب میں الگ الگ رکھو۔ بادشاہ نے ایک اچھا کمرہ بنایا اسی طرح، اور طاق میں پھر اس طرح کے الگ الگ کھانے رکھنے چالو کیے۔ تو ملکہ جو تھی تھوڑا سا اس میں سے کھا لے، تھوڑا سا اس میں سے کھا لے، تھوڑا سا اس میں سے کھا لے، صحت بن گئی اس کی۔ تو مانگنے والے کمانے والوں سے اچھا کھا لیتے، یہ بھی اوپر والے کی شان ہے، ان کا نصیب اور مقدر ہے۔ تو علم و دین کی وجہ سے آدمی غریب رہے گا ایسا نہیں ہے، یہ تو اس کے فیصلے سے ہے، جس کو امیر بنانا چاہے بنا دے، جس کو غریب رکھنا چاہے غریب رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو امیر بنایا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اگر کسی کو غریب بنایا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب آپ دیکھو، ماں باپ ایک ہوتے ہیں اور ان کی اولاد میں کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، سب الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اللہ نے مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک کو بہت امیر بنایا اور ایک بہت غریب۔ ظاہر بات ہے دونوں نے محنت کی ہوگی، دونوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن ایک کا نصیب مقدر اللہ نے بنایا تھا کہ یہ مالدار ہوگا تو وہ مالدار ہو گیا، دوسرے کے لیے اللہ نے غریبی مقدر کی تھی تو وہ غریب رہ گیا۔ اب اس میں امیر بننے میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور غریب ہو جانے میں اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نصیب اور مقدر سے معاملہ چلتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب کسی کو غریب بنایا اور وہ غریب رہ کر کے اس نے شکایت نہیں کی، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا کہ اللہ آپ نے میرے بھائی کو اتنا امیر بنایا اور آپ نے مجھ کو اتنا غریب بنایا، شکایت نہیں کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مالداروں کے مقابلے میں غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غریب کو بلائیں گے، قریب بلا کر کے کہیں گے رحمت کی چادر ڈال کر کے کہ دنیا میں میں نے تجھ کو غریب بنایا تھا، تو محتاج تھا، پریشان تھا، رات دن محنت کرتا تھا، اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی گزر بسر کا انتظام کرتا تھا، لیکن تو نے کبھی میرے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، شکایت نہیں کی کہ مجھ کو کیوں غریب بنایا۔ آج مالدار کے مقابلے میں 500 برس پہلے تو جنت میں جا، تو چلے گئے جنت میں، تیرا بھائی جو دنیا میں مالدار تھا وہ 500 سال کے بعد آئے گا، تو اس وقت ہر مالدار سوچے گا کاش دنیا میں میں بھی غریب رہتا تو اچھا رہتا۔ ظاہر بات ہے مرا تو سب چھوڑ کے گیا، ساتھ میں لے کے تو نہیں گیا، کچھ دن اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، اچھی سواری پہ گھوم لیا، اچھے گھر میں مکان میں رہ لیا، کتنے دن۔ بلکہ ہمارا تو مشاہدہ یہ ہے کہ آدمی اچھا گھر کب بناتا ہے؟ جب اس کے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تم دیکھ لینا آدمی اچھا گھر کب بناتا ہے، کماتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، اور عمر کے 50 سال 55 سال 60 سال گزار لیتا ہے، اس کے بعد گھر بنواتا ہے، 2-4 سال رہتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، بلانا آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ رہتا کون ہے؟ جو بنایا وہ نہیں رہتا، جن کو بنا بنایا ملتا ہے وہ رہتے، اور وہ بھی بولتے میرے ابا کے سمجھا نہیں رہا، یہ کمرہ ایسے نہیں ایسے بنائے کے رہا، بولتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ آدمی اگر دنیا میں غریب رہا اور گیا ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے، 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، مالداری اور غریبی تو اللہ کا فیصلہ ہے، اب میں مالدار ہوں تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ اگر تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر صبح اور شام غریبوں میں ایسے تقسیم کرو
اور یہ ہوتا نہیں. ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، شہر میں چندے کے لیے سفرا آ رہے ہیں، چندہ لینے کے لیے گھر پہ جاتے ہیں تو پیشانی پر بل آ جاتے ہیں. جاؤ بولے رات کو آنا، شام کو آنا، جاؤ. اب ظاہر بات ہے وہ اپنے لیے مانگنے نہیں آئے، وہ تو مدرسے کے لیے یا مسجد کے لیے آئے. اور اللہ نے اگر آپ کو صاحب مال، صاحب نصاب بنایا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ پہنچا کر کے دینی چاہیے. ان کا احسان ہے کہ وہ تمہارے گھر لینے آئے اور تم ان کو جھڑکتے ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سفیروں کو کئی کئی چکر گھماتے. جاؤ بولے دوپہر میں آنا، دوپہر میں گئے تو معلوم پڑا کہ حاجی صاحب ہیں نہیں. گھر والے بولتے شام میں آنا، شام میں گئے تو بولے کارخانے میں گئے ہیں. پھر وہ پوچھتا ہے کب ملاقات ہوگی تو بولے صبح 10 بجے آنا. تو صبح 10 بجے گئے تو حاجی صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بولے صبح ہوئی اور مانگنے آ گئے. یہ حالات. اس لیے دین کا علم حاصل کرو گے تو غریب رہو گے ایسا نہیں ہے. کتنے علماء کو دیکھو گے خوشحال ہے، اور اگر خوشحال نہیں بھی ہے تو آپ کے دروازے پر کبھی مانگنے نہیں آئیں گے. جو بھی ان کی تنخواہ ہے امامت کی، جو بھی ان کی تنخواہ ہے مکتب میں پڑھانے کی، اپنا سفید پوش صاف ستھرا کپڑا پہنیں گے. اور اب تو صدری ادری بھی پہننے لگ گئے، صدری ادری بھی پہننے لگ گئے. میں جب پڑھتا تھا تو پڑھنے کے زمانے سے سفید کپڑا ہمیشہ معمول تھا. تو میرے گھر کے سامنے پڑوس کے جو لوگ تھے ان میں ایک عورت تھی، وہ بولنے لگی، بولے جب دیکھو جب یہ دلہا بنا رہا تھا. یعنی صاف ستھرا کپڑا بھی اگر پہنو تو کچھ لوگوں کو یہ بھی کھٹکتا ہے. بعض لوگ امام کو، مکتب میں پڑھانے والے معلم مدرس کو نیچے سے اوپر تک ایسے دیکھتے ہیں. اور بولتے بھی ہیں ایک دم بولے گلی والا سفید کپڑا پہنا. اگر آپ حساب لگاؤ گے نا، ایک امام کو جو تنخواہ ملتی ہے یا مدرسے میں مکتب میں پڑھانے والے استاذ کو جو تنخواہ ملتی ہے، اس میں گھر نہیں چلتا. آپ حساب کرو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ گھر نہیں چلے گا. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مہینے کا آخری ہفتہ ہو اور امام صاحب آپ کے گھر پر آ جائے کہ میرے گھر کھائے کہ نہیں ہے، کچھ مدد کر دو. کبھی آپ کے یہاں کوئی آیا؟ اللہ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے. اتنے کم تنخواہ اور کم مشاہرے میں اگر تم حساب لگاؤ گے تو گھر نہیں چلے گا، گھر خرچہ پورا نہیں ہوگا. لیکن گھر چلتا ہے اور اچھے طریقے سے چلتا ہے. کسی کے دروازے پر دیندار علماء، ائمہ، مکتب میں پڑھانے والے مدرسین بھیک مانگنے نہیں جاتے، قرض لینے نہیں جاتے. الا یہ کہ کوئی آسمانی سلطانی آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ ان کا گزر بسر ہو جاتا ہے اور اپنا قناعت کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن لوگ اللہ نواز دیتا ہے تو پھر خوشحالی بھی اللہ دے دیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو جو اللہ نے آپ کو اولاد کی شکل میں عطا کی ہے، یہ آپ کی آزمائش اور امتحان ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ پاک کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اپنے بچوں کو اور اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، صحیح تربیت اور تعلیم دینا، یہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. کامیابی کی ضمانت. اپنے بچوں کو آپ
ڈاکٹر بنائیے، شریعت نے منع نہیں کیا، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگری دلائیے، کبھی اسلام نے منع نہیں کیا اور کبھی علماء نے آپ کو روکا نہیں، کبھی نہیں روکا۔ لیکن عالم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے مسلمان بناؤ، انجینئر پروفیسر بنانے سے پہلے مسلمان بناؤ، یعنی بچپن میں ہی ان کو ناظر قرآن پاک، تجوید اور حفظ قرآن پاک یا دین کی بنیادی تعلیمات جس کو ہم دینیات کہتے ہیں یہ دلاؤ۔ یہ ڈاکٹر بھی بنے تو مسلمان رہے، انجینئر پروفیسر بھی بنے تو مسلمان رہے، دین کی بنیادی تعلیمات کا اس کو علم ہو۔ ابھی تو آپ نے 2 طرح کی بات سنی کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، تو بتایا 3، بالٹی، ٹوال اور صابن، اور مکالمے میں آپ نے 11 سنے، اس میں اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ جہالت اور لا علمی کی بات ہے۔ شریعت نے جو چیزیں فرض کی ہیں اگر ہم کو معلوم ہے اور غسل کرنے میں ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں تو غسل ہوگا، ورنہ غسل ہی نہیں ہوگا۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، اگر ہم کو معلوم ہوگا اور ہم ان کا اہتمام کریں گے تو وضو ہوگا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے یہ چیزیں آپ کو اسکول میں نہیں ملیں گی، یہ تو آپ کو مدرسوں میں اور مکاتب میں ملیں گی۔ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، پھر بڑوں کا مقام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو مکاتب اور مدارس میں ملے گی۔ جو لوگ اپنی اولادوں کے علم دین کی فکر کرتے ہیں اور ان کی تربیت کے ساتھ ان پہ نظر رکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ ہمارے یہاں اپنے نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو کبھی پوچھتے ہی نہیں، بیوی سے کبھی پوچھتے ہی نہیں، بیٹیوں سے کبھی پوچھتے ہی نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں اور ان کی تربیت بھی کریں۔ اپنے گھر کا ہر فرد نمازی ہونا چاہیے، ہر فرد نمازی۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور اپنے بیوی بچوں کی نماز کی فکر نہیں کی، کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ تو نماز پڑھ لیتا تھا، بیوی سے کیوں نہیں پڑھواتا تھا، بچوں سے کیوں نہیں پڑھواتا تھا؟ ظاہر بات ہے سب بات اپنے اولاد سے منوا لیتے۔ نماز روزے کے تعلق سے اگر تم بولو گے کہ مانتے نہیں تو اللہ قبول کر لیں گے تمہاری بات، یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر بچپن سے آپ اگر ان کی فکر کرو گے، بچپن سے اگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دو گے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا۔ بچپن میں آپ اگر اپنے بچوں کو یہ بات سکھاؤ گے ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور بڑے ہونے کے بعد بھی اسی طرح وہ زندگی گزاریں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو کل قیامت کے دن اولاد کے بارے میں اللہ پاک پوچھیں گے بھی، پوچھیں گے۔ اور یہ فیصلہ اوپر والے کا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکی لڑکی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اوپر والے کا فیصلہ ہے۔ اب اللہ نے اولاد دی ہے تو پھر ذمہ داری بھی ہے، اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بناؤ، اپنی اولاد کو اللہ کا
اللہ کے نبی کا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بناؤ. یہ اگر دیندار اور نیک ہوگا تو تمہارا بڑھاپا بہت روشن اور مستقبل رہے، بہت روشن مستقبل رہے گا. جو بچے دیندار ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے. ورنہ آپ دیکھو کہ شہر میں ایسے ہزاروں گھرانے ملیں گے کہ بچے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، ماں باپ کو خرچہ تک نہیں دیتے، کبھی پوچھتے بھی نہیں کہ اماں تو کیسی ہے، نہیں پوچھتے. ہم لوگ پنچایت وغیرہ ہوتی ہے، گھر جانا ہوتا ہے تو بہت دکھ کے ساتھ ماں باپ بولتے ہیں، رو کر کے بولتے ہیں 10 سال ہو گئے ابھی تک مجھے اماں نہیں بولی، 20 سال ہو گیا آج تک کبھی میرے پاس بیٹھ کے پوچھا نہیں کہ اماں تو کیسی ہے. معلوم پڑا کہ بیٹا جو ہے وہ انجینئر اور پروفیسر ہے. لیکن اگر بچہ دیندار ہے، مسجد کا امام ہے، مکتب کا مدرس ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کی فکر کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، پوچھتا وقتاً فوقتاً پوچھتا رہتا ہے، اپنی ضرورتیں سمیٹ کر کے ماں باپ کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ اپنا مستقبل روشن رہے اور بڑھاپا اچھی حالت میں گزرے تو اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ نجات اور بخشش کا پروانہ عطا کرے، اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار متبع شریعت بناؤ. اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. ورنہ ظاہر بات ہے کل قیامت کے دن یہ اولاد کھڑی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گی ہمارے ماں باپ نے ہم کو ڈاکٹر بنایا، مسلمان نہیں بنایا. ڈاکٹر بنایا، ہم کو یہ نہیں تعلیم دلائی کہ اللہ کا کیا مقام ہے، اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں. ایک کارخانہ دیا، سائزنگ دیا، لیکن تربیت نہیں کی، ہمارا حق ضائع کیا. آج ہم جہنم میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ کی تربیت نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں جا رہے. ہمارے کھانے کی، ہمارے پہننے کی، ہمارے رہنے کی ہمارے ماں باپ نے فکر کی، لیکن ہماری آخرت کیسے بنے گی اس کی فکر نہیں کی. بچے کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے حق مانگیں گے اپنا، اور ماں باپ کو حق دینا پڑے گا. اس لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے شہر کی ہر مسجد میں مکتب چلتا ہے، اور شہر میں 1 سے زائد مدارس ہیں جو عالم حافظ بنانے کا اہتمام کرتے. آج کا یہ پروگرام جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مالیگاؤں کا پروگرام ہے. یہاں بھی 13 بچوں نے ناظر قرآن پاک مکمل کیا اور حفظ قرآن پاک 2 بچوں نے تکمیل کی. ابھی اس کے قیام کو 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے. 2 بچے الحمدللہ حافظ ہو گئے اور عالمیت کا سلسلہ چل رہا ہے. 8-10 سال ہوں گے انشاءاللہ یہاں سے عالم بن کر کے بھی بچے نکلیں گے انشاءاللہ. آج بظاہر مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے، کچھ نہیں تھا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. صدق اللہ العظیم. صدر محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں، یہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم مالیگاؤں کا سالانہ جلسہ ہے، اور اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ ان جیسے مکاتب اور اداروں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات ملتی. 13 بچوں نے ناظر قرآن پاک مکمل کیا، 2 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی. مالیگاؤں ہمارے لیے چاہے اپنا گاؤں ہو
لیکن مالیگاؤں سے نکل کر کے مہاراشٹر بولو، ہندوستان بھر کے شہروں میں وقتاً فوقتاً آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ بات میں بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ کہوں گا کہ شاید ہمارے شہر کی کوئی ایسی مسجد ہو جہاں مکتب نہ چلتا۔ بڑے بڑے اداروں کے مقابلے میں ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کا وجود انتہائی ضروری، اور آپ کو یہ بتا کر کے خوشی ہوگی کہ جمعیت علماء مالیگاؤں ہر سال عالم ہونے والے اور حافظ بننے والے بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان کے درمیان کسی عالم دین کی بات کروائی جاتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور مستقبل میں آنے والے دنوں میں ان کو کیا کرنا چاہیے کچھ ہدایات دی جاتی۔ خوشی آپ کو اس بات سے ہوگی کہ ہمارے شہر میں الحمدللہ بڑے مدارس میں جو حفظ کلاسیں ہیں، ان سے جو بچے حافظ ہوئے، اور شہر بھر کی مساجد میں جو ہمارے یہاں مکاتب چلتے ہیں، ان میں جن بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی، ایسے تمام بچوں کی مجموعی تعداد تقریباً 350 350 بچوں نے حفظ قرآن پاک کیا۔ اور اگر ان بچیوں کو جوڑ لیا جائے جو لڑکیوں کے مدرسے میں حفظ کر رہی ہیں، تو اندازاً 50 بچیاں ہوں گی جنہوں نے حفظ قرآن پاک کی۔ 400 بچے بچیاں ہمارے شہر میں اس سال حافظ ہوئی، اور یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ 400 ہر سال 400 بچے اگر حافظ بنتے رہے تو آپ اندازہ کرو کہ ہمارے شہر میں حفاظ کی کتنی کثرت ہوگی۔ ہم لوگوں سے لوگ